عمران خان صاحب نے لاہور سے ایک دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس سے پہلے پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس پریس کانفرنس میں اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیں گے، لیکن اچانک یہ اعلان روکا گیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس اپوزیشن کے لیے نہیں تھی، یہ پریس کانفرنس یوں لگ رہا ہے کہ باضابطہ طور پر پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے لیے تھی، اور عمران خان صاحب نے گیند اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں پھینک دی ہے، اور اب اگلی باری جو ہے اس کا انتظار ہے، اور اگلی باری ہے جنرل سید عاصم منیر کی، کیونکہ خان صاحب نے ان کا نام لے کر انہیں مخاطب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب سے بڑے تلخ اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ سوال بھی ہوئے۔ عمران خان صاحب نے اپنا پورا مقدمہ قوم کے سامنے رکھا، اور ایک جانب جب یہ کہا جا رہا تھا، کیونکہ ایک طرف تو یہ بات کر دی گئی ہے کہ دسمبر میں ہی یہ اعلان ہونا ہے اور اسمبلیز کے ڈیزالو کے حوالے سے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 2-3 دن میں اسمبلیز ڈیزالو کر دینی۔ اس کے بعد ہی پھر وہ زلفی بخاری اور بشرا بی بی والی آڈیو بھی آئی، غالباً یہ عمران خان صاحب کو روکنے کا یا انہیں ٹریلر دینے کا یا انہیں ایک ہلکا سا آپ کہتے ہیں نا کہ سیکا لگانے کا پلان تھا یا جو بھی تھا۔ اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع بھی یہ بات کر رہے تھے اور بہت زیادہ اس حوالے سے چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوگی، عمران خان صاحب اعلان کریں گے۔ اس وقت میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، صدر مملکت کو باقاعدہ طور پر بہانے بھی، اپنی مجبوریاں بھی اور اپنی دلیلیں بھی اور اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں، اور ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا 1 سال میں 2 الیکشنز، ایون الیکشنز کا بھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ فلاں ڈھمکاں، اور وہ معیشت کو بہانہ بنا کر کچھ پرولونگ کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے، معیشت جو ہے وہ دیوالیہ پن کے دہانے پر ہے، انفارچونیٹلی کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے، ہمارا پاکستان، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ لیکن عمران خان صاحب نے اچانک اپنا یہ ڈیسیجن ہولڈ بیک کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس سے پہلے باجوہ ڈاکٹرائن ایک وقت پہ بہت سے لوگ بشمول ہو سکتا ہے ہمارے بھی ویئرز بھی اور بولنے والا جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کے ایڈمائرر بھی ہوں، لیکن اس باجوہ ڈاکٹرائن نے پچھلے 8 مہینے میں بہت کچھ ایسا بھی کیا اس باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر جو کہ ظاہری بات ہے جس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے خطاب میں کہا کہ، اور جو انٹرنل باتیں ہوتی ہیں، کہ میرا کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے، میرے لیے ڈاکٹرائن ایک ہے، وہ ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی، پاکستان کی قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے وہی میرا ڈاکٹرائن ہے اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ اب جب یہ کہا گیا ناظرین کرام، تو اس سارے کے سارے معاملے میں اگر ہم دیکھیں چیزوں کو اور چیزوں کو سمجھیں تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت اہم ترین جز ہے، ایک بہت اہم ترین اس کا حصہ ہے، کیونکہ آپ معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں تو آپ کو ملکوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے تناظر میں آپ نے عمران خان صاحب کی اب باتوں کو سمجھنا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک جانب تو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، ان کا کہ مجھے پرویز الہی پر مکمل اعتماد ہے، پرویز الہی بلا شبہ ہمارے اندر ایک معاملے پر اور ایک پوائنٹ پر ڈس ایگریمنٹ پایا جا رہا ہے کہ وہ فوری اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر اور مینیج کر کے کہیں اس انتخاب کے اندر بھی ہمیں رگڑ نہ دیں اور اس طرح کا پراپر نظام نہ آ سکے۔ عمران خان صاحب اس بات سے ایگری کرتے ہیں، اور ایک اور بات بھی ہے، آپ دیکھیں کہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں اور اگر صرف پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروا دیے جائیں پھر تو مسائل اور بڑھ جانے ہیں، پھر تو مسئلہ جو ہے وہ گلے پڑ جانا ہے، پھر 1 سال میں 2 انتخابات کیسے ہوں گے؟ پنجاب کے اندر جو وفاقی حکومت کی نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان پہ پھر اگلے سال انتخابات ہوں گے۔ حل یہ نہیں ہے، حل جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے، اور حل یہی ہے کہ پورے ملک میں ایک وقت پر انتخابات ہوں، کیونکہ معیشت دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ اب پاکستان کو اس وقت معاشی دلدل سے نکالنا ہے سعودی عرب نے، 3 ارب اور 1.2 بلین ڈالرز اور 3 بلین ڈالرز ہم نے مانگ لیے ہوئے ہیں، آرمی چیف کا دورہ بھی ہونا ہے اور اس دورے کے اندر بھی یہ بات آنی ہے، ایکسپریس ٹریبیون نے یہ خبر کی ہوئی ہے۔ تو ان سب کے تناظر میں
کیونکہ سعودی عرب بھی کہہ چکا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں سے کہا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں پاکستان کی فوج کے نئے سپہ سالار، ان کا نام بھی لیا۔ عمران خان صاحب نے کہا، ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، ارشد شریف شہید جو ہیں، میں ان کا کلپ بھی دیکھ رہا تھا۔ میں آج ان کی قبر پر بھی گیا اور رینڈم لوگ آج بھی پہنچے ہوئے تھے، ادھر ادھر سے خیبر پختونخوا سے، دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے وہاں پر، اور میں منظر دیکھ رہا تھا۔ چلیں وہ ایک اور بات نکل جائے گی، لیکن اس سب کے اندر ارشد شریف صاحب نے بھی، میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا، اپنی موت سے کچھ دن پہلے عاصم منیر صاحب کے ایک اپ رائٹ آفیسر ہونے کی تعریف کی تھی، اور جنرل عاصم منیر ان کے گھر بھی گئے، ان کی والدہ کے پاس گئے، اسپتال میں پنڈی میں وہ ایڈمٹ ہیں، ان کی قدم بوسی بھی کی اور انہیں وعدہ بھی کیا انہوں نے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک طرف تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا اس وقت زیادہ ضروری ہے۔ اور خان صاحب نے یہ بات کی کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، یہ سب کیا، لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور معیشت کے گڑھے میں اگر ہم گر گئے، جس میں ہم جا رہے ہیں، اگر اس دلدل میں ہم پھنس گئے، تو جو ملک بھی ہمیں نکالے گا، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ کوئی ملک ہو، وہ ہم سے کمپرومائز کروائے گا، وہ ہم سے پھر کچھ مانگے گا تو نا، ہمیں تو نہیں کرنا، دیکھیں کچھ لوگ کچھ دو ہے، there is nothing such as free lunch، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو پاگل پن ہوگا اگر ہم ایسا سوچیں بھی کہ کوئی ایویں محبت میں ہمیں یہ سب کر دے، لیکن وہ ہم سے کیا کمپرومائز کروا سکتا ہے؟ وہ ہم سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کے ایسٹس جو ہیں، ہمارے ایٹمی اثاثے تک، اور بہت سی چیزیں، بہت سی گارنٹیز، اس طرح کی چیزیں جو ہمیں آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی وائز اور نیشنل سیکیورٹی وائز ویکن کر دیں، ایسی چیزوں پر بھی پھر تو ان کی مرضی ہے نا، ہم نے تو دیوالیہ پن سے نکلنا ہوگا، اللہ نہ کرے یہ معاملہ ہے، خاکم بدان، لیکن حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کا تو ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس سب کے اندر جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں نیشنل سیکیورٹی کے ادارے، تو خان صاحب نے کہا کہ پھر کیا ایسا کہ آئین میں رول تھا کہ منڈی لگے، معیشت وہ سندھ ہاؤس کے اندر یہ تھا وہ تھا، خان صاحب نے سب کچھ گنوایا، اور اس سب کے اندر خان صاحب نے یہ بات واضح انہیں میسج دے دیا کہ دسمبر میں ہی تحلیل ہونا ہے، یہ دسمبر والی چیز چھوڑ دیں۔ فواد چوہدری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ 20 مارچ تک، یعنی 20 دسمبر تک مکو خان صاحب نے ٹھپ دینا ہے، یعنی معاملہ خان صاحب نے کلیئر کر دینا ہے، لیکن چیزوں کو سیریسلی لیا جائے، اس لیے خان صاحب نے ملکی سلامتی کے، قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں انہیں بہت ایک طریقے سے مخاطب کر کے، اور آج ان کے مخاطب وہ تھے، آج کی پریس کانفرنس ان کے لیے تھی، اور اس کے بعد اب بال جو ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو عمران خان ہے، پاکستان ہے تو جنرل عاصم منیر ہے، پاکستان ہے تو مخدوم شہاب ہے، پاکستان ہے تو آپ ہیں جو سن رہے ہیں۔ پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا پہلا مقصد پاکستان کو بچانا ہے، اور جب پاکستان کی بات آئے گی پھر سب کو آگے آنا ہوگا، اور انکانسٹیٹیوشنل کچھ کرنے کا نہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، کچھ بھی ایسا نہیں، اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں رہیں، لیکن نیشنل سیکیورٹی کا بہت بڑا جز ہے اکنامک سیکیورٹی، جو کہ اس وقت کمپرومائز ہونے جا رہی ہے اگر حالات کو اس وقت کنٹرول نہیں کیا جاتا، اور اگر ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں آتی، سویلین سپرمیسی کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کے ساتھ نہیں آتی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ خان صاحب نے آج میسیج دیا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، 11 تاریخ ہے آج، تو آپ اس کے بعد آگے خود گن لیں، 20-22 تک کام ہو جانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔